السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظام حکمرانی بک کی سمری۔ اس پر ہم پہلے بھی 2 پارٹ بنا چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے، اور تیسرے پارٹ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کس لیے کیا جائے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یعنی سوانح حیات و تعلیمات کا مطالبہ اب بھی کیوں نہ کیا جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی 14 صدیاں گزر چکی ہیں، علوم و فنون میں بے انتہا ترقی ہو چکی ہے، متمدن قوموں کے ماحول تصور حیات میں زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمارے جیسے ایک انسان تھے۔ یہ سوال ہر سنجیدہ طالب علم ذاتی غور و فکر کر کے ذمہ دارانہ مستقل رائے قائم کرنے والے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اصولی حد تک تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہوتا کہ انسانی تمدن کی ترقی کا راز اس پر مبنی ہے کہ ہر آمد عمارت نو ساخت، البتہ اس طرح نہیں کہ ادھیڑ پن کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ کاٹ کاٹ کر خود ہی تار تار کرنے والی عورت کی طرح جاری رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ قدیم و جدید دونوں عمارتوں کا مالک متمول تر ہوگا، یہ نسبت اس شخص کے جس کے قبضے میں صرف ایک عمارت ہو۔ البتہ یہ سوال ایک تفصیلی جواب چاہتا ہے کہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کیوں مطالعہ کیا جائے، کسی اور کی سیرت کا کیوں نہیں؟ اس سوال کے جواب میں بعض باتیں صرف مسلمانوں نے متعلق ہیں، بعض غیر مسلموں سے، اور بعض بلا امتیاز ہر کسی سے۔ مسلمانوں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو اہمیت رکھتی ہے وہ کسی لمبی تفصیل کی محتاج نہیں۔ اسلامی قانون اور عقائد کا یہ ایک مسلمہ کلیہ قائد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اور ہر فعل، حتیٰ کہ اپنے صحابہ میں ہر گوار کی اور راد ہوئی چیز قانونی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن یا کلام اللہ کی طرح سنت نبوی سے بھی واجبات، مستحبات، مباحات، مکروہات، محرمات وغیرہ قائم ہوتے ہیں۔ یوں تو کسی مسلمان کی زندگی اصل میں صرف اس وقت اسلامی کہلا سکتی ہے جب وہ قرآن مجید صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے عین مطابق ہو، لیکن خود قرآن مجید میں باکثرت موقعوں پر نہایت صاف صریح الفاظ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا گیا اور اسے واجب التعلیم قرار دیا گیا ہے۔ اس سے سنت یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی جز قرآن نہیں تو کم از کم ضمیمہ قرآن اور تمتع قرآن کی ہو جاتی ہے۔ ایسی چند قرآنی آیتوں کی طرف یہاں توجہ منعطف کرائی جا سکتی ہے۔ رسول تم کو جو دے وہ لے لو، اور جس سے تم کو روکے رک جاؤ۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ عمل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، مگر وہ خدا ہی کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ان اور دیگر آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ سمجھا اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود احکام خداوندی پر۔ غیر مسلموں کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ایک شخص ہم سے بیان کرے کہ میں تمہارے فائدے کی کچھ بات بے غرضانہ طور سے کہنا چاہتا ہوں، تو کون علم سلیم رکھنے والا ایسا ہوگا جو سننے سے پہلے یہ فیصلہ کرے کہ وہ بات
سننے کے قابل نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا کہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں اور میرے لائے ہوئے دین اسلام کے بغیر دنیا و آخرت کی بھلائی حقیقت میں حاصل ہی نہیں ہو سکتی، تو اس پر اوچھی طبیعت والوں نے ٹٹول شروع کیا یا مخالفت پر اتر آئے۔ اس کے برخلاف سنجیدہ لوگوں نے یہ پوچھا کہ دین اسلام کس کو کہتے ہیں اور آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر جواب اور توضیح پر ٹھنڈے دل سے غور کیا اور جس کی دانست میں بات معقول تھی اس نے اس دین کو قبول کر لیا۔ احادی اسلام کے اقوال اور افعال آپ کی تعلیم اب تک محفوظ و موجود اور محض آثار قدیمہ کے رتی سے ہاتھی بنانے اور قیام آرائی و خوش عقیدگی کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں بھی ہر کسی کے لیے چند بنیادی اصول سے خود فیصلہ کر لینا ممکن ہے، چونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ یعنی دنیا میں اچھے رہیں اور آخرت میں بھی، اور اولاً ہم یہی دیکھیں گے کہ دینی معاملات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طرز تعلیم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دنیا میں یک حیثیتی بڑے لوگوں کی کمی نہیں، لیکن اگر ہم مثلاً سکندر اعظم، نپولین و ہٹلر کو لیں تو ان کی زندگی صرف ایک سپہ سالار اور فاتح کے لیے مفید مطالعہ ثابت ہو سکتی ہے، اور پس گوتم بدھ کی زندگی ریاضت اور عبادت میں خصوصی دلچسپی لینے والوں ہی کے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے۔ ہومر صرف ایک شاعر اور قصہ گو تھا، افلاطون و ارسطو صرف حکیم و فلسفی تھے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں میں ان کی کوئی بڑی وقعت نہیں ہے، خاص کر اکثر ناسے بے عمل رہے۔ اس کے برخلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی زندگی قول و فعل کی یکسانی، ہمہ یکجہتی، حیثیت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی میں ہی کامیابی کے لحاظ سے ایک بے مثل چیز ہے، یہ دعویٰ بھی ہے اور اس کا ثبوت بھی۔ چنانچہ سیاسی پہلو کو لیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصے میں جزیرہ نماء عرب اور جنوبی فلسطین، جنوبی عراق میں نراج لاحق ہونے کی جگہ جہاں زیادہ تر